اکرام، دوستوں، بزرگوں، نوجوانوں، ساتھیوں، پیاری اسلامی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ صدق اللہ مولانا عظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن ولا ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بعد توحید کے متوالو، شمع رسالت کے پروانوں، اولیاء امت کے جانثار، غوث و خواجہ کے چاہنے والوں، آئیے ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، نبیوں کے سردار، اماموں کے امام، امت کے غمخوار، بیچاروں کے چارہ، بے سہاروں کے سہارا، سنہری جالیوں میں آرام فرمانے والے آقا و مولا جناب محمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں عقیدت اور محبت کے ساتھ درود پاک کی ہدیہ نچھاور کریں۔ پڑھیے باواز بلند آواز، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا صفینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس کے 28ویں پارہ سورہ جمعہ میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اللہ تبارک و تعالی سارے انسانوں کے لیے نہیں، سارے بندوں کے لیے نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی اس کے چنے ہوئے بندے، اس کے محبوب بندے، اور اپنے ان بندوں سے مخاطب ہو کے فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ، اے اہل ایمان، ایمان والوں سے مخاطب ہو رہا ہے، مومن مسلمان سے کہہ رہا ہے، ایمان والوں کو حکم دے رہا ہے کہ جب جمعہ کے نماز کے لیے اذان کہی جائے، جب جمعہ کی نماز کے لیے اذان دی جائے تو تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، اللہ کی ذکر کی طرف بھاگو، اللہ کی ذکر کی طرف سعی کرو، مسجد کی طرف دوڑو، مسجد کی طرف بھاگو، اللہ کے ذکر کی طرف سعی کرو، جلدی کرو، جلدی، اور خرید و فروخت، لین دین، کھیتی باڑی، دنیا کا ہر کام کاج کو چھوڑ دو، اللہ کے ذکر کی طرف آ جاؤ، دنیا کا ہر آمور کو ترک کر دو۔ جو کام نماز کے لیے رکاوٹ بنتا ہو، نماز میں دیری پیدا کرنا چاہے، اس کام کو ترک کر دو، بند کر دو، چھوڑ دو۔ دنیا کا کوئی بھی کام ہو، نماز جمعہ کے لیے اس کو چھوڑ دو اور مسجد کی طرف آ جاؤ، اللہ کے ذکر کی طرف آؤ۔ یہ اللہ تبارک و تعالی ہر انسان کو نہیں کہہ رہا، ہر بندے سے نہیں فرما رہا، بلکہ ایمان والوں سے کہہ رہا ہے۔ اے اہل ایمان، مومن مسلمان سے کہہ رہا ہے
ایمان والے مسلمان سے کہہ رہا ہے، مومنوں سے کہہ رہا ہے کہ اے میرے مومن مسلمانوں، جب جمعے کے دن اذان پڑھی جائے تو دنیا کا ہر عمل اور ہر کام کو چھوڑ دو، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ جاؤ، اللہ کے ذکر کی طرف آ جاؤ۔ مگر آج ہمارا یہ حال ہے، ہمارا یہ طریقہ ہے کہ نماز کے لیے تو آئیں گے نہیں، مگر اگر کہا جائے نماز جمعہ کے لیے آؤ تو وہ لیکچر دے گا، وہ بہانہ کرے گا کہ فلاں کام تھا، فلاں جگہ میں رہ گیا، ایسا ضروری کام آ گیا، ایسا ارجنٹ کام پڑ گیا، ایسے دنیا کے ہر کام ہر بہانے دیتا ہے اس جمعے کی نماز سے چھٹکارا ہونے کے لیے۔ مگر دوستو مسلمانوں ذرا سوچو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس سے مخاطب ہو رہا ہے؟ اللہ رب العزت جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارا مالک ہے، جو ہمارا پروردگار عالم ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے اور جس نے ہمیں زندگی دی ہے، ہمیں زندہ رہنے کے لیے مہلت اور وقت ٹائم دیا ہے، وہ رب فرماتا ہے کہ جب جمعے کے نماز کے لیے اذان ہو تو ساری دنیا کے کام چھوڑ دو۔ تو جب اللہ کا یہ حکم ہے تو ہماری عقل ہو یا ہماری دانش ہو یا چاہے جتنی بڑے عقل والے ہوں، اگر یہ دنیا کے معاملات میں رک گئے تو بتائیے اللہ کے حکم کو پامال کرتا ہے یا نہیں؟ اللہ کا جب حکم آیا ہے کہ دنیا کا کوئی بھی کام ہو چھوڑ دو مگر نماز کے لیے جاؤ، اللہ کے ذکر کی طرف جاؤ، تو یہ دنیا کا کام ہمارے سامنے، ہمارے ایمان کے سامنے، ہمارے رب کے حکم کے سامنے یہ کیا حیثیت رکھتا ہے؟ یہ کام کیا حیثیت رکھتا ہے؟ یہ دنیا کیا حیثیت رکھتی ہے جب ہمارا رب ہمیں حکم دے رہا ہے کہ اے ایمان والو نماز کے لیے جاؤ، میرے ذکر کی طرف جاؤ، کہ یہ دنیا کیا حیثیت رکھتی ہے رب کے حکم کے سامنے؟ مگر ہم نے رب کا حکم نہ مانا، دنیا کے کام میں لگے رہے، رب کا حکم نہ مانا اور ہم کاروبار میں لگے رہے، رب کا حکم نہ مانا، دکانداری میں لگے رہے، گھر کے کام کاج میں لگے رہے، رب کا حکم نہ مانا، اور پھر جب مصیبتیں پریشانیاں بلائیں آتی ہیں تو پھر گلوہ شکا کرتے ہیں، روتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ ہم پر رحم نہیں کرتا، اللہ ہم پہ مہربان نہیں ہے۔ اے مسلمانوں ذرا اپنے سینے میں ہاتھ رکھو، اپنے ایمان میں، اپنے سینے میں اور ایمان کو جھنجھوڑیے کہ ہم کیسے مسلمان ہیں جو رب کے حکم کو ہم ٹال دے رہے ہیں، رب کے حکم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، دنیا کے فائدے کے لیے، دنیا کے ترقی کے لیے، اپنی کامیابی چاہتے ہیں کہ دنیا میں ہمیں کامیابی مل جائے۔ مگر اللہ کے پیارے رسول پاک جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں کوئی انسان چاہے جتنا پیسے والا ہو جائے، جتنا مالدار ہو جائے، جتنا شہرت والا ہو جائے، چاہے جتنے بڑے منصب پہ پہنچ جائے، مگر کامیاب نہیں ہے۔ کامیاب وہی ہے، کامیاب وہی انسان ہے جو ایمان کے ساتھ دنیا سے چلا جائے، ایمان کے ساتھ اس کا خاتمہ ہو جائے اور جنت میں پہنچ جائے، وہی کامیاب انسان ہے۔ جہنم سے بچ جائے، عذاب الہی سے بچ جائے، وہی انسان کامیاب ہے۔ پیسی دولت یہ کامیاب نہیں ہے۔ اگر پیسہ ہی کامیاب ہوتا، اگر شہرت ہی کامیاب ہوتی تو دنیا میں بڑے بڑے بادشاہ، فرعون بھی ایک بادشاہ تھا، بڑا پیسے والا تھا، اور نمرود بھی بڑے پیسے والا تھا مگر کامیاب نہ ہو سکا، اور شداد بھی بڑے پیسے والا تھا، بڑی شہرت والا تھا، بہت بڑا بادشاہ تھا مگر کامیاب نہ ہو سکا۔ تو پتہ یہ چلا کہ کامیاب وہی ہے جو اللہ کو واحد مانتا ہے، کامیاب وہی ہے جو وحدانیت پہ ایمان رکھتا ہے، کامیاب وہی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر سچ نبی مانتا ہے اور جس کا کلمہ پڑھتا ہے، وہی انسان کامیاب ہے۔ مگر یہ دولت کامیاب نہیں، یہ شہرت کامیاب نہیں، یہ منصب کامیاب نہیں۔ تو مسلمانوں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب اللہ مسلمان کو حکم دے رہا ہے
اور یہ جمعے کی نماز کو فرض کر دیا کہ یہ فرض نماز ہے، ظہر کی نماز سے موقدہ نماز ہے، جو ظہر کی نماز سے اعلیٰ نماز ہے، اور یہ جمعے کی نماز کو اتنا اعلیٰ اور اس کی فضیلت، اس کی شان اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا کہ جمعے کے دن کی فضیلت، جمعے کی نماز کی فضیلت کیا ہے، اور باقی نمازوں سے بھی اعلیٰ اور بڑھ کر کے اس کی فضیلت ہے۔ مگر آج ہم نے جمعہ کو ترک کر دیا، اپنے دنیا کے معاملات میں، دنیا کے کام کاج میں نماز جمعہ بھی پڑھنے کو ہمیں فرصت نہیں ملتی۔ اگر خدا نخواستہ نماز جمعہ پڑھنے کے لیے آتے بھی ہیں تو ایسے وقت میں آتے ہیں جب فرشتے اپنا رجسٹر سمیٹ کر کے خطبہ سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، جب ہمیں نماز جمعہ پڑھنے کے لیے مسجد میں آنا گوارا کرتے ہیں۔ اللہ کے پیارے رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں، اور اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ جمعے کی نماز کے اتنی بڑی فضیلت ہے، اتنی اس کی شان ہے کہ جب انسان سب سے پہلے مسجد میں نماز جمعہ کے لیے داخل ہوتا ہے تو گویا اس نے جنت میں ایک اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کیا، اتنا اجر و ثواب وہ پاتا ہے۔ مگر آج ہمارا حال یہ ہے کہ انڈے کی قربانی بھی جائز ہو جاتی ہے اور امام خطبہ دے کر کے نیچے اتر آتا ہے، جب بعد میں بھاگتے ہوئے جماعت میں یا صف میں کھڑے ہونے کی ہمیں زحمت ہوتی ہے۔ ہم اتنا بھی گوارا نہیں کرتے کہ اتنا ہمیں بیٹھے بیٹھائے مفت میں، نہ کوئی مشقت ہے، نہ کوئی خرچ ہے، نہ کوئی دقت ہے، مگر پھر بھی ہم ایسے ثواب کو، ایسے اجر کو ضائع کر رہے ہیں۔ ہمیں جلدی سے مسجد میں آنے کے لیے بھی ہم زحمت نہیں کرتے۔ مسلمانوں، یہ جمعہ کا دن ہے، اس کی برکت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اس کی شان اور اس کی فضیلت اتنی رکھی ہے کہ اس کا بیان کرنا بھی قاصر ہے۔ جمعے کے دن ایک ایک لمحے میں، ایک ایک گھڑی اللہ تبارک و تعالیٰ 6 لاکھ جہنمیوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ جمعہ کے دن، رمضان کا جمعہ نہیں، رمضان کا دن نہیں، اور غیر رمضان میں جمعے کے دن 6 لاکھ جہنمیوں کو ہر لمحے اللہ تبارک و تعالی جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ تو جب سارا دن جمعے میں اللہ تبارک و تعالی 1,40,00,000 گنہگار جہنمیوں کو آزاد فرماتا ہے جمعے کے دن، یہ جمعے کی فضیلت اور برکت ہے۔ مگر ہم نے جمعے کو ترک کر دیا۔ جمعہ ہی کیا، اسلام سے ہم اتنے دور چلے جا رہے ہیں، اسلام کو ہم نے پیچھے رکھ دیا اور یورپ کی اقلیت میں اور یورپ کے اپناتے ہوئے زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم دین کو، اسلام کو، نماز کو پامال کر رہے ہیں اور سوچتے ہم بڑے ترقی یافتہ ہیں، ہم بڑے خوش ہیں، ہم ترقی پہ ہیں۔ نہیں مسلمانوں، ہماری ترقی اور ہماری کامیابی اسی میں ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے حکم کو سر خم تسلیم کر کے اللہ کے حکم کو مانتے رہے، اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر اپنی زندگی گزارے۔ وہی کامیابی ہے، وہی فلاح ہے، دنیا میں بھی آخرت میں۔ ایک صحابی فرماتے ہیں دنیا اور آخرت ایک پرندے کی طرح ہے، دنیا پرندے کا سایہ ہے اور آخرت پرندہ ہے۔ اگر آپ سایہ کو پکڑنے کی کوشش کرو گے تو نہ سایہ تمہارے ہاتھ میں آئے گا اور نہ پرندہ ہاتھ میں آئے گا۔ اگر تم آخرت کو سنوارو گے، آخرت کو اچھا کرو گے تو پرندہ بھی تمہارے ہاتھ میں آ جائے گا اور پرندے کا سایہ بھی تمہارے ہاتھ میں رہے گا۔ یہ دنیا پرندے کا سایہ ہے، پیچھے پیچھے بھاگتے رہو مگر ہاتھ میں سایہ آنے والا نہیں ہے۔ حضرات، جمعے کی اتنی فضیلت، اتنی برکت ہے، مگر آج جمعہ
کو ہم نے ایسے ترک کر دیا ہے کہ جانا ہمارے جمعے ہی نہیں، اور اگر خدا نخواستہ جمعہ پڑھتے بھی ہیں تو یہ محسوس کرتے ہیں، سوچ کر کے پڑھتے ہیں کہ جانا اللہ کے پر احسان کر رہے ہیں، اللہ کی ذات پر ہم احسان کر رہے ہیں۔ ایسے نماز پڑھنے کے لیے جمعہ کی نماز آتے ہیں، اور جیسے خطبہ ختم ہوتا ہے صفوں میں شامل ہوتے ہیں، 2 رکعت نماز ادا ہوتی ہے، امام صاحب ابھی ایک طرف سلام پھیرتے ہیں، دوسری طرف ابھی پھیرتے بھی نہیں، اور صفوں سے اٹھ کر کے باہر بھاگ جاتے ہیں۔ اے مسلمانوں، ہماری غیرت کہاں چلی گئی؟ ہمارا وقار کہاں گیا؟ ہمارا ایمان کہاں چلا گیا؟ جو اللہ کی بارگاہ میں جب روتے گڑ گڑا کر کے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرتے تھے تو اللہ رب العزت وہ دعا کو قبول کر لیتا تھا، مگر آج ہمارا حال یہ ہے کہ کعبے کے غلاف کو پکڑ کر کے کعبے کے سامنے کھڑے ہو کر کے 70 لاکھ آدمی دعائیں کر رہا ہے، مگر دعا قبول نہیں ہو رہی ہے۔ 60 لاکھ آدمی کعبۃ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے اپنے ملکوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے عافیت اور سلامتی کی دعائیں کر رہا ہے، دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں۔ کیوں؟ ہماری عبادت ہو، ہماری نماز ہو، ہمارا روزہ ہو، ہماری زکوٰۃ خیرات ہو، جو بھی عبادت کرتے ہیں اپنے مقصد کے لیے کرتے ہیں، اپنی بھلائی کے لیے کرتے ہیں، اللہ کے لیے کوئی عبادت نہیں کری جا رہی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ اس دعاؤں کو شرف قبولیت نہیں دے رہا۔ ہم سوچتے ہیں فرض کو ترک کر دیں اور نفل کما لیں، شارٹ کٹ جنت جانا چاہتے ہیں۔ آپ کو بتایا جائے 4 رکعت پڑھ لیجئے، آپ کو 50 سال کا ثواب ملے گا۔ 2 رکعت پڑھ لیجئے، آپ کو جنت کا پروانہ مل جائے گا۔ نفلی نمازیں نفلیں ادا کرتے رہو، آپ بڑے کامیاب اور ولی بن جائیں گے۔ آپ ذرا دل میں ہاتھ رکھ کے سوچئے، اللہ کے پیارے کریم آقا صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں فرض کے بغیر کوئی عذر قبول نہیں ہوتا۔ آج ہم نے فرض کو چھوڑ دیا اور جنت جانا چاہتے ہیں، تو مثال اس کی یہ ہے کہ 1 لاکھ کا قرض چڑھا ہوا ہے اور تحفہ پیش کر رہا ہے، قرض نہیں ادا کرتا، تحفہ دے رہا ہے۔ دوستو، ابھی ہوش میں آ جاؤ، ابھی باہر آئیے، ایمان کو جھنجھوڑیے۔ پہلے فرض ادا کرنا ہے، اس کے بعد میں ہماری نفل کام آئے گی۔ پہلے فرض ادا کرنا ہے، اس کے بعد میں واجبات کام آئیں گے۔ پہلے فرض ادا کرنا ہے، پھر مستحبات کام آئیں گے۔ اگر ہم نے فرض ہی چھوڑ دیا تو ہمارا کوئی کام آنے والا نہیں۔ ہم نماز 5 وقت کی ہم پہ فرض کی گئی، نماز کو چھوڑ رہے ہیں، اور نفلیں جو 4 رکعت پڑھیے جنت جائیے، تو 4 رکعت پڑھنے کے لیے حاضر ہوگا، مگر فرض پڑھنے کے لیے نہیں۔ نماز اللہ رب العزت نے مومن مسلمان پر فرض کیا، ہم وہ فرض کو چھوڑ رہے۔ 2 رکعت پڑھ لیجئے، جہنم آپ پہ حرام ہے، جنت چلے جائیے۔ تو آپ سوچئے، دل میں ہاتھ رکھیے، ایمان کو جھنجھوڑیے، یہ فرض پڑھنے والے لائن میں لگے رہیں گے، فرض پڑھنے والے پیچھے رہ جائیں گے، اور نفل 4 رکعت پڑھنے والے، 2 رکعت پڑھنے والے ڈائریکٹ جنت چلے جائیں گے۔ فرض والے یہیں رہ جائیں گے جنت کے باہر، اور نفل پڑھنے والے جنت چلے جائیں گے۔ آپ انصاف کریے، انصاف سے کام لیجئے، دھوکے میں مت پڑیے۔ پہلے فرض ادا کیجئے، پہلے فرض ادا کرو۔ یہ فرض وہ عبادت ہے جو کسی کے لیے معاف نہیں ہوتی، کسی حال میں کسی کے لیے معاف نہیں ہوتی، مگر یہ جمعہ ان فرضوں سے بھی اعلیٰ ہے۔ 5 وقت کی نماز اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پہ فرض کیا، مسلمان مومن پہ فرض کیا 5 وقت کی نماز، اور اس کے ساتھ
جماعت کا بھی اہتمام بتایا کہ جماعت کرو، جماعت تمہارے لیے فائدہ مند ہے، مگر جماعت کو اتنا زور نہیں دیا کہ اگر جماعت نہیں کرو گے تو تمہاری نماز ہی نہیں ہوگی، بلکہ چھوٹ دیا ہے جماعت سے نماز پڑھنا افضل ہے، اگر جماعت سے نہیں پڑھا تو بھی نماز ہو جائے گی، مگر انہی 8 دن میں ہفتے میں ایک نماز ایسی دی ہے، ایک نماز ایسی مومن مسلمان کے لیے عطا فرمایا کہ اس کے لیے جماعت ضروری کر دیا ہے۔ آپ فجر کی نماز، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز جماعت سے پڑھیں گے افضل ہے، اگر نہیں پڑھے تو بھی نماز آپ کی ہوگی، مگر اسی 8 دن میں ایک نماز اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی اہل ایمان کے لیے، ہر ایک کے لیے نہیں، اہل ایمان کے لیے، اور پھر اس میں چھوٹ دیا، بیمار کو چھوٹ ہے، لنگڑا لولا اندھے کو چھوٹ ہے، عورت کے لیے چھوٹ ہے، مسافر کے لیے چھوٹ ہے، اور اہل ایمان کے لیے جمعے کا دن فرض نماز اور اس کے ساتھ جماعت ضروری قرار دیا۔ یہ جمعہ کی نماز میں جماعت ضروری قرار دیا، اگر آپ کی نماز جمعہ جماعت نہیں ہوئی تو آپ کی نماز ساقط ہو گئی، جمعے کی نماز آپ نہیں پڑھ سکتے۔ جمعے کی نماز کے لیے جماعت ضروری ہے، اور اس میں حکمت ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم یا دین اسلام قوم مسلمان کے لیے حکمت ہے کہ 8 دن میں جمعے کی نماز جماعت ضروری ہے۔ یہ بھی ایک مسئلہ ہے، جمعے کی نماز کے لیے کم سے کم 3 آدمی کا ہونا ضروری ہے، جماعت کے لیے امام کے علاوہ 3 آدمی کو ہونا ضروری ہے، بغیر جماعت کے جمعہ نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں جماعت رکھی، اور جماعت کا مقصد یہ رکھا کہ اے مومن مسلمانوں، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، اے مومن مسلمانوں، اے اہل اسلام، جب نماز جمعہ کے لیے اذان ہو تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، اللہ کے ذکر کی طرف آؤ، اللہ کے ذکر کی طرف سعی کرو، بھاگو دوڑو، خرید و فروخت کو چھوڑ دو، دنیا کا کاروبار چھوڑ دو۔ تو یہ کس کا حکم ہے؟ یہ قرآن مقدس سورہ جمعہ بتا رہی ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا فرمان ہے۔ اب ہمارے خیال میں آتا ہے کہ یہ فلاں کام ہے، یہ بہت ضروری ہے، پہلے یہ کام کر لوں، ملے گی تو جمعے کی نماز ملے گی، اگر نہیں ملے گی تو دیکھا جائے گا۔ تو بتائیے ہم نے اللہ کے حکم کو پامال کیا کہ نہیں کیا؟ اللہ کے حکم کو ٹال دیا اپنے فائدے کے لیے، اپنے مقصد کے لیے۔ تو مسلمانوں، اپنے ایمان کو جھنجھوڑو، سوچو، خیال کرو، فکر مند ہو کہ یہ میرے رب کا حکم ہے تو یہ دنیا کا کام کیا حیثیت رکھتا ہے، ارے کاروبار کیا حیثیت رکھتا ہے، اور پھر جو اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے حکم کو تسلیم کرتے ہوئے ہم وہ کام کو چھوڑ دیں گے تو کیا وہ کام اللہ کی رحمت سے نہیں ہوگا؟ اللہ اس پہ ضرور سے ضرور اس کام کو پورا کرے گا، اور اس کام میں برکت ڈال دے گا، اور وہ کام کو غیب سے مدد فرمائے گا۔ مگر آپ کر کے دیکھیے، کہتے ہیں یہ کام ہے اس لیے جمعے کی نماز کو نہیں آ پائے، ارے خدارا اللہ کے بندے سوچیے تو پہلے، اللہ قرآن میں ہمیں ایمان والوں کو مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے، تو اے ایمان والو، اگر ہمارے اندر ایمان ہے، اگر ہم اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں تو پھر اللہ کے حکم کو ہمیں ماننا ہوگا۔ اللہ کے پیارے کریم آقا رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں، جس مومن مسلمان نے اللہ کو واحد جانا، اللہ کو ایک جانا، اللہ واحد لا شریک کو مانا،
اور روز محشر پر ایمان لایا، مرنے کے بعد ایمان رکھتا ہے، حشر اور جنت اور جہنم پر ایمان رکھتا ہے، تو اسے چاہیے کہ جمعے کی نماز کے لیے ضرور سے ضرور جائے۔ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ مرنے کے بعد اٹھائے جائیں گے، ہمارا ایمان ہے جہنم ہے جنت ہے، ہمارا ایمان ہے حشر بپا ہوگا قیامت آئے گی، تو ہمیں مانتے ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ واحد لا شریک کی ذات ہے، تو ہمیں جمعے کی نماز میں کسی حال میں بھی جمعے کی نماز میں ضرور سے ضرور شریک ہونا ہے۔ رمضان کا مہینہ گزر گیا، مسجدیں ویران اور خالی ہو گئیں۔ کیسے ہم مسلمان ہیں؟ ہماری غیرت کہاں ہے؟ کہاں چلی گئی ہماری ایمانی غیرت، ایمانی حرارت، ایمان کے طاقت ہماری کہاں ہے؟ صرف سوشل میڈیا میں دیکھنا اور کمنٹ کرنا، فلاں جگہ ایسا ہوتا ہے، فلاں جگہ یہ ہو رہا ہے، فلاں جگہ وہ ہو رہا ہے، صرف یہی ہم اسی لیے مسلمان ہیں؟ نہیں، مسلمان وہ ہے، مسلمان کی شان وہ ہے۔ ابھی بھی ہم کہتے ہیں کہ وہ زمانہ اور تھا، یہ زمانہ اور ہے، نہیں، اپنے آپ کو بدل کے دیکھیے، اپنے آپ کو بدلیے، آ جائیے ابھی راہ راست پہ، آ جائیے دین اسلام کے راہ پر، اللہ اس کے رسول کے حکم پر آئیے، وہی دن لوٹ کر کے آئے گا، وہی وقت لوٹ کر کے آئے گا، وہی حالات لوٹ کر کے آئیں گے۔ آج بھی مسلمان قوم سے یہود بھی ڈرتا ہے، نصرانی بھی ڈرتا ہے، دنیا کا پاور سپر پاور بھی ڈرتا ہے، مگر مسلمان نے اپنی عادت اور اپنی خصلت، اپنا طریقہ ہی ڈرنے کا بنا لیا ہے، تو لوگ ڈرا رہے ہیں۔ ایک طرف خالی جگہ پڑی ہوئی ہے اور ایک طرف کچھ مسلمان یا کچھ انسان رہ رہے ہیں۔ ایک جگہ خالی جگہ ہے اور ایک جگہ کچھ انسان مسلمان رہ رہے ہیں، اور کوئی قبضہ کرنے والا آئے گا تو کسے قبضہ کرے گا؟ خالی جگہ دیکھ کے قبضہ کرے گا یا رہنے والی جگہوں کو قبضہ کرے گا؟ بتائیے، خالی جگہ کو قبضہ کرے گا، ہے نا؟ ہماری خالی جگہ پڑی ہوئی ہے، اس میں باؤنڈری نہیں ہے، کوئی حفاظت نہیں ہے، پڑی ہے خالی، تو کسی کی آنکھ اس پہ جمے گی اور وہ خالی جگہ پہ قبضہ کر لے گا۔ اور جہاں پہ آدمی رہ رہے ہوں گے، مکان بنائے ہوئے ہوں گے یا رہ رہے ہوں گے، جھوپڑی ڈالے ہوں گے، اس جگہ پہ اس کی آنکھ بھی اٹھا کے نہیں دیکھے گا کہ یہاں انسان رہتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں؟ اب اپنے ہاتھ میں، اپنے سینے میں ہاتھ رکھیے اور ایمان کو جھنجھوڑیے۔ آج ہماری مسجدیں سننے میں آتا ہے، دیکھتے ہیں آپ، کہیں گرائی جا رہی ہیں، کہیں تالے ڈالے جا رہے ہیں، کہیں پونگے اتارے جا رہے ہیں، کہیں میک پہ پابندی ہے، کہیں اذان پہ پابندی ہے، کہیں نماز پہ پابندی ہے، مسجدوں کو گرایا جاتا ہے، مسجدوں کو پامال کیا جاتا ہے، مسلمانوں کی پاک مقدس جگہوں کو بے حرمتی کی جاتی ہے، مگر ہم کیا کرتے ہیں؟ افسوس کرتے ہیں کہ نہیں؟ افسوس کرتے ہیں۔ افسوس کرنے سے کام نہیں ہوتا، اسے کر کے دکھانا ہے۔ یہ ہماری مسجدیں ویران ہو گئی، مسجدیں ہماری خالی ہو گئی، ہماری مسجدیں بد دعائیں دے رہی ہیں کہ آج میری بارگاہ میں، میری زمین پر کوئی سجدہ کرنے والا نہیں ہے۔ آج مسلمان ذرا عبرت حاصل کیجئے، اپنے آپ کو جگائیے، اپنے وقار کو جگائیے۔ اگر ہمیں مسجدوں کو بچانا ہے، ہم نے تو مسجدوں کو ویران کر دیا، لوگوں کو ہم نے چانس دے دیا کہ آؤ ہماری مسجدیں ویران پڑی ہوئی ہیں، مسجدوں میں کوئی نمازی نہیں ہے، مسجدوں میں اذان نہیں ہے، مسجدوں میں نمازیں نہیں ہیں، تو لوگوں کو ہم نے ہی چانس دیا، ہم نے ہی موقع دے دیا، اب آ کر کے وہ تالا ڈال رہے ہیں، کئی مسجدیں گرا رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے مسجدوں کو خالی کر دیا۔ اے مسلمانوں، اگر مسجدوں کو بچانا ہے، مسجدوں کو عزت دینا ہے، تو ہمیں نماز پڑھنا ہوگا، مسجدوں کو بھرنا ہوگا، مسجدوں کو آباد کرنا ہوگا، تو کوئی بھی آنکھ اٹھا کر کے مسجد کی طرف نہیں دیکھے گا انشاءاللہ۔ مگر ہم افسوس کر لیتے ہیں، اللہ رحم کرے وہاں کی مسجد گرا دی گئی،
اللہ اس کو حفاظت کرے، اللہ اس مسجد کی حفاظت کرے، دعائیں کرتے ہیں اپنے مقصد کے لیے، مگر ہم وہ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اگر ہمیں مسجد کو بچانا ہے، مسجدوں کو آباد کرنا ہے، تو ہمیں نمازی بننا ہوگا، مسجدوں کو آباد کرنا ہوگا، تو کسی کی بھی مجال نہ ہوگی مسجد کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھنے کے۔ آج ہم اتنے مسلمان ہیں، گلی گلی میں مسلمان، مگر جب مسجد کے مینار سے آواز جاتی ہے، مسجد کے مینار سے آواز جاتی ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ نماز کی طرف، مگر ہمارے کانوں میں جو بھی نہیں رینگتا۔ اور وہی حال اگر رہا تو وہ دن دور نہیں جو مسلمانوں کی منہ کی کھانی پڑے گی۔ اگر وہ لوٹ کے آ گیا، اپنا ضمیر کو جگایا، ایمان کو جھنجھوڑا، تو کسی طاقت اور کسی کی مجال نہیں کہ وہ مسلمانوں کے پاک اور مقدس جگہوں پہ قبضہ کر سکے۔ اگر آج ہم فجر کی نماز کے لیے ایک گھر سے ایک آدمی نکلتا، ایک گھر سے جوان بچہ نکلتا، ایک ایک گھر سے دو دو آدمی اگر مسجد کی طرف آتے اور نماز ادا کرتے، نماز پڑھنے کے بعد جب گت کے گت جاتے، چار چار آدمی، دس دس آدمی، پانچ پانچ آدمی نماز پڑھ کے مسجد سے نکلتا، تو غیر مسلمانوں کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالی ہیبت پیدا کر دیتا ہے۔ صرف مسلمان نمازیوں کو دیکھتا ہے غیر مسلم تو اس کے دل میں ہیبت طاری ہوتی ہے، اس کے دل میں ہیبت آتی ہے۔ اسی لیے اللہ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے جمعے کی نماز 8 دن میں جمعے کی نماز رکھا اور اس کو اجتماعی طور پر جمع ہو کر کے جامع مسجد میں اکٹھا ہو کے جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کا حکم دیا ہے، تاکہ ایک دوسرے کی خیر خواہی بھی ہو جائے، ایک دوسرے کی طبیعت کا حالات بھی معلوم ہو جائیں، ایک دوسرے کو دکھ اور بیماری اور غم اور خوشی کے حالات بھی معلوم ہوں، اور غیر قوم کے دل میں ہیبت طاری رہے۔ مگر آج ہم وہ کام کے لیے تیار نہیں ہیں کہ ہم اللہ کا یہ حکم ہے نماز پڑھنے جائیں، فجر کی نماز خالی پڑے پسرے پاؤں پھیلائے ہوئے لیٹے کھراٹے لیتے رہتے ہیں۔ ارے کب تک کھراٹے لیتے رہو گے؟ کب تک تم غفلت کی نیند میں سوتے رہو گے؟ کب ہوش میں آؤ گے؟ کب دنیا کا پیچھا چھوڑو گے؟ کب اپنی آخرت کو سنوارو گے؟ ارے مرنا ہے تو مرنا ہے، مر کر کے جانا ہے، اور پھر صرف مر ہی جانا نہیں ہے، وہاں پھر اس کا حساب بھی دینا ہے۔ تو یہ آخرت کی تیاریاں کب کریں گے ہم؟ مرنے کے بعد؟ ارے مرنے کے بعد تو ایک بار سبحان اللہ کہنے کا بھی وقت نہیں ملے گا، تمہیں مہلت نہیں دی جائے گی۔ اگر چاہو گے بھی اللہ کا ذکر تھوڑا کر لوں، مگر وہاں آپ کو مہلت نہیں دی جائے گی۔ ابھی اللہ نے مہلت دی ہے، ابھی آپ کو سہولتیں دی ہیں، ابھی آپ کو وقت اور ٹائم دیا ہے، ابھی بھی آ جاؤ اللہ کے دین کی طرف، اللہ کے حکم کی طرف، اللہ کے رسول کی فرمان کی طرف، ابھی بھی وقت ہے، آ جاؤ، اپنی آخرت کو سنوارو۔ اگر آخرت سنور گئی تو دنیا خود بخود سنور جاتی ہے، اور اگر دنیا سنوارتے رہیں گے تو آخرت میں خسارہ ہی خسارہ ہے۔ حضرات، ہم نفل کام بھی کریں، مگر نفل کام کرنے سے پہلے فرض ادا کریں، کیونکہ ہم ابھی تک دھوکے میں ہیں، ابھی ہم دھوکہ کھا رہے ہیں۔ ہم نے پوری زکوٰۃ نکالنے کی ہمیں نوبت نہیں آتی، اور ایسے ہی خرچہ کرتے رہیں، 10 روپے 50 روپے یہ نفلی صدقہ کرتے رہیں گے، تو یہ آپ کا قبول نہیں ہوگا، آپ کا اس کا کوئی اجر نہیں ملے گا، کوئی ثواب نہیں ملے گا، جب تک آپ پورا پہلے فرض ادا نہیں کریں گے۔ آپ نماز فرض ادا نہ کریں، نفلیں کرتے رہے، نفلیں روزہ رمضان کے روزہ نہ رکھو اور نفل روزہ رکھتے رہو، نفل نمازیں پڑھتے رہو، نفل اور عبادت کرتے رہو، آپ کو رائے برابر بھی ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ جب تک آپ فرض ادا نہیں کریں گے
آپ کو کوئی ثواب ملنے والا نہیں ہے۔ تو خدا کے لیے پہلے فرض اچھے طریقے سے ادا کرو، پہلے فرض پورا کرو، جو تم پر یہ قرض ہے، تمہارا یہ قرض ہے، بوجھ ہے، اس قرض کو پہلے اتارو، تب دوسرا تحفہ پیش کرو۔ اور اگر ہم قرض ہی اپنے اوپر لادے رہیں گے اور تحفہ پیش کرتے رہیں گے تو ایک تحفہ ہمارا قابل قبول ہوگا؟ پہلے قرض اپنے سر سے اتارنا ہے، پھر وہ تحفہ پیش کریں تو وہ تحفہ قبول ہوگا۔ قرض نہ دیں اور تحفہ دیتے رہیں تو یہ کوئی عقل کی بات نہیں ہے۔ تو مسلمانوں کوشش کرو، اور تم پر یہ ذمہ داری ہے، ضروری ہے کہ پہلے فرض ادا کرو۔ اللہ نے ایمان والوں کے لیے، مسلمان کے لیے، اہل ایمان اور مومن کے لیے حکم دیا ہے کہ نماز پڑھو۔ نماز پڑھیں تو ہر کام ہوگا۔ ہم زکوٰۃ دیں گے، نماز نہ پڑھیں گے، زکوٰۃ کوئی کام آنے والی نہیں۔ زکوٰۃ دیں گے، نماز نہ پڑھیں، کوئی کام نہیں۔ نماز پڑھیں، زکوٰۃ نہ دیں تو اس کا گنہگار ہے۔ تو فرض جو ہے وہ ایسی عبادت ہے، ایسا فرض ہے کہ وہ کسی حال میں کسی کے لیے معاف نہیں ہوتا، اس سے چھٹکارا نہیں ہوتا، اور وہ چھٹکارا جس کو ہے اسی کو ہے، سب کے لیے چھٹکارا نہیں ہوتا۔ فرض بہت ضروری ہے، فرض کو ادا کرنا ہے۔ تو فرض ہمارے اوپر 5 وقت کی نماز ہے۔ ہم 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ تو ہم نماز پابندی کے ساتھ انشاءاللہ پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ آپ گھر میں پڑھو، دکان میں پڑھو، مکان میں پڑھو، جہاں ہو جہاں پڑھو، وقت ہو مسجد میں آ کے پڑھو، جماعت کے ساتھ پڑھو، مگر نماز کسی حال میں بھی مت چھوڑو۔ اگر نماز ہم چھوڑتے ہیں تو اس کے واسطے عذاب، اللہ کی بارگاہ میں بڑے خطرناک عذابات بھی۔ جمعے کی نماز کو چھوڑنا بہت بڑی وعیدیں ہیں۔ تو اللہ سے ڈرو، قبر کے عذابات سے ڈرو، حشر کے سوال و جواب میں ڈرو، جہنم سے ڈرو۔ اور ہم کوئی فکر نہیں کرتے تو پھر ہماری زندگی خسارے 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 میں چلی جاتی ہے، اور یہ امید رہتی کہ آج نہیں کل، آج نہیں کل، آج نہیں کل، ابھی نہیں بعد میں، ابھی نہیں بعد میں، یہ بات کرتے کرتے ہم قبر کا منہ دیکھ لیتے ہیں۔ تو خدا کے لیے اپنے آپ کو سنواریے، اپنی آخرت کو سنوارنے کی کوشش کریے، اپنی آخرت کو بنائیے۔ یہ دنیا تو 4 دن کی ہے، یہ دنیا پرندے کا سایہ ہے، سایہ ہاتھ میں آنے والا نہیں۔ خالی ہاتھ آئے تھے اور خالی ہاتھ جانا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے ہم تمام مومن مسلمان کو سمجھنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم تمام مومن مسلمان کو مسجدوں کو آباد کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو بھی کہا گیا، بولا گیا، سنا گیا، اس میں جو غلطیاں خامیاں ہوں اللہ اپنی رحمت سے درگزر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔